ٹین ایج میں جب بچے داخل ہوتے ہیں تو ان پہ چیک کس طرح سے رکھا جائے کہ ان کو بالکل بھی اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے یا ان کو نوٹس کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی، ولاگ کا آغاز جو ہے وہ اپنے روٹین سے کرتے ہیں۔ آج بھی میں روٹی بنا رہی ہوں اور آج کا ولاگ بھی میں نے روٹی سے ہی سٹارٹ کیا، کیونکہ لاسٹ ولاگ میں لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا کہ بھئی آپ کو روٹی پکانے نہیں آتی یا آپ کو جو ہے نا روٹی جلا دی۔ تو آپ لوگ اس طرح سے جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ریزن دیکھا کریں کہ ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں، تو اس وجہ سے کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور ہم انسان ہیں، ہم انسانوں سے کبھی کبھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی چاول بھی پتلے ہو جاتے ہیں، کبھی سبزی میں نمک بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی روٹی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اتنا زیادہ نوٹ کرنا یا دوسرے کو بتانا یا تنقید کا اشارہ بنانا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہیٹ جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے بالکل بھی ہرٹ نہیں کرتے۔ اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں جی، ہم بات کر رہے تھے اس ٹاپک پہ کہ جب بچے ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں تو بچوں میں فزیکلی اور ہارمونس میں بھی بہت زیادہ ان میں چینجنگ آتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا موڈ جو ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک عجیب و غریب سی جو ہے نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بس بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، یا ہم بس اب جو ہے نا ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ٹائم پہ پیرنٹس کو کس طرح کا اپنا بیہیویئر رکھنا چاہیے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بالکل دوستانہ ہو، ایک فرینڈلی ریلیشن ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن جو گیپ ہوتا ہے نا اس کو ختم کریں۔ اپنے بچے سے بات چیت کیا کریں، اس سے جب وہ اسکول سے آئے تو اس سے ڈیلی روٹین پوچھا کریں کہ اچھا بیٹا آج آپ نے اسکول میں کیا کیا، اچھا آپ کے ٹیچر نے کیا کہا، یہ کیا پڑھا، وہ کیا پڑھا۔ 1 سے 2 دن آپ اس سے ہی بات کریں گے، تیسرے دن وہ خود آپ کو آ کے جو ہے نا کہنا شروع کر دے گی کہ اچھا مما آج یہ ہوا، جس طرح ہوا جس طرح ہوا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے عادت ڈالیں گی نا کہ ہاں وہ آپ کو اپنے سارا دن کی روٹین بتائے، باہر جانے کی، گھر میں رہنے کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز آپ کے ساتھ خود بخود وہ شیئر کریں گے، چاہے وہ بری بات ہو، چاہے وہ اچھی بات ہو، چاہے وہ آپ کو بتانے والی ہو نہ ہو، کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ ہاں ہم نے جو ہے نا وہ اپنی مما کو ساری باتیں بتانی ہے۔ ایک مدر جو ہے نا اس کے لیے یہ چیز بہت ہی ایک اس کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کا رشتہ کتنا اسٹرانگ رکھتی ہے۔ تو جو ہے نا، کیونکہ جب بچے ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب اگر پیرنٹس کو اچھی بری بات بتاتے ہیں نا بچے کہتے ہیں نہیں نہیں مما آپ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں اچھا برا پتہ ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اوکے آئی ٹرسٹ یو۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے نہیں 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 تمہیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ، یا آپ اس کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا آپ اس کو کچھ کہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ ضد میں آ جاتے ہیں۔ اور ضد میں آنے کے بعد کیونکہ یہ ایک ہماری جو آپ کہتے ہیں نا سائیکالوجی کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو ایک ہمارے مائنڈ میں ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو منع کرتے ہیں نا تو ہمارا دماغ نا اس چیز کو بار بار کرنے کو ہمیں ایک الرٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے ہمیں کہ نہیں یہ کام کرنے، آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ آپ کسی کو بھی، ایون بچہ ہو بڑا ہو، جس کو آپ یہ منع کریں گی نا کہ اچھا یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر بھی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ ہاں آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، ہمارا آٹومیٹکلی اس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہی چیز کھانی ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ تو آپ نے بچے کو کہنا اوکے آئی ٹرسٹ یو۔ تو لیکن اس کے بعد آپ نے خاموشی سے اس پہ چیک رکھنا ہے، آپ نے اس پہ نوٹ کرنا ہے اس کو کہ اس کی روٹین میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہے، اس کی بات چیت میں اس کے فرینڈس سرکل جو ہے وہ کس قسم کا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے اس چیز کو چپکے آرام سے احتیاط سے آپ نے جو ہے نا اس پہ چیک رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب کہ وہی بات میں اگین کروں گی کہ آپ کا جب بچوں کے ساتھ بات چیت کا رشتہ اسٹرانگ ہوگا، آپ اس سے سارا دن کی روٹین پوچھیں گے تو پھر آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے تو آپ کو اس کا موبائل اس کی ایبسنس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کے پریزنس میں بھی آپ اس کا موبائل چیک کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے تمہاری لائف میں، فرینڈس کے ساتھ
ٹیچرس کے ساتھ اسکول میں، یا مطلب کوئی بھی اس کی پریشانی ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ خود بخود وہ اس چیز کو شیئر کرے گا، نہ کہ وہ آپ کے ساتھ اس چیز کو چھپائے گا کہ نہیں اگر مما کے ہاتھ موبائل لگ گیا تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا. کیونکہ جب یہ چیز مطلب کہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے نا، کہ بچوں کو یہ ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ بات میری پتہ چل گئی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد غلط کام کرتے ہی جا رہے ہوتے ہیں اپنے ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے. نہ کہ اگر ان کو سچ بولنے کی عادت ہو، ان کا ایک ماں کے ساتھ فرینڈلی ایک ماحول ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اچھے طریقے سے اگر ان کی زندگی میں کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اور کسی کو نہیں بتانا، امی کو نہیں بتانا تو اور کس کو بتانا ہے. تو اس لیے اپنے خاص کر بیٹیوں کے ساتھ اپنا بہت اسٹرانگ ریلیشن رکھیں. کیا کہا جاتا ہے نا، اپنی بیٹیوں کو اپنے نزدیک رکھیں، نہ کہ وہ کسی اور کے نزدیک ہو جائیں. کیونکہ اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ اتنا گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے، ان پہ اتنی زیادہ روک ٹوک کی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایک چیز ان کی ضد بن جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کام جو ہے نا وہ ہم نے کر کے ہی رکھنا ہے. آپ اس کے کمپیریزن دوسرا گھر ایک آپ ایسے دیکھیں جہاں پہ ایک بچوں کی باؤنڈریز آپ نے بنا دی ہیں، بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور اچھی بری بات آپ وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے رہیں، نہ کہ ان پہ روک ٹوک کریں، ان کو یہ کہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو ضد بنا لیتے ہیں. تو بہت سمجھداری کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت اہم ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے پیرنٹنگ، کیونکہ ہم ایک نسل کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، ایک نسل کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سارا دار و مدار اس کی اچھائی برے کا صرف ہم پہ ہوتا ہے. اگر تو وہ اچھا کریں گے تو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں جائے گا، اور اگر وہ برا کریں گے تو وہ بھی سب سے پہلے ماں کو ہی جائے گا کہ اچھا تم نے یہ سکھایا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو یہ سکھایا تم نے. تو جی روٹین جو ہے نا وہ کچھ یوں سے ہے کہ آج کل جیسے کہ میں نے جاب سٹارٹ کر دی ہے تو بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، تو یہ کاپیز وغیرہ جو ہے وہ پیٹرن تیار کر رہی ہوں میں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لاہور کی گرمی کا تو پوچھے ہی نا، لاہور میں گرمی کس قدر ہو رہی ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے نا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کہاں اوون میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں تندور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ شدید والی گرمی ہو رہی ہے. آپ لوگ دعا کریں لاہور میں گرمی تھوڑی کم ہو جائے. اور یہ دیکھیں جی ہم نے نئے پودے لگائے ہیں، کہتے ہیں نا ہریالی ہونی چاہیے، آکسیجن ہمیں انہی پودوں سے ملتی ہے. تو یہ دیکھیں بہت یہ ہے انگور کی بیل، اور یہ پودینہ فریش پودینہ ہے یہ، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ہری مرچیں لگی ہوئی تھیں. اچھا جی اس کے بعد یہ آگے بھی پودینہ ہے، یہ ایلو ویرا. تو میرے خیال سے 2 یا 3 جو ہیں وہ پودینے کے ہیں، ایک ایلو ویرا کا ہے، اسی طرح ہے شاید. ہاں اور اتنا کوئی بہترین پودینہ ہے نا کہ بہت زیادہ فریش اس کی خوشبو بہت. اور اپنے گھر سے جو کوئی چیز مطلب کہ آپ نے درخت توڑ کے اور آپ اس کو استعمال کریں، اس کی خوشی ہی علیحدہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شدید دھوپ ہوتی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں اوپر والے پورشن تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اوون بنے ہوئے ہیں. تو اس کا حل ہم کیا نکالتے ہیں سب سے بہتر کہ ہم فرش پہ جو ہے نا وہ پانی چھڑکاتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرش کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بس میں اپنی کاپیز وغیرہ ریڈی کر رہی تھی، اور میں نے کہا میں جلدی جلدی اپنا کام بھی نپٹا لوں، کیونکہ اب میری ڈیوٹی کافی ٹف ہو گئی ہے. مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، مجھے جاب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. صبح صبح جب میں جاتی ہوں، اب تو خیر اتنا مشکل نہیں کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہو گئی، ساتھ ساتھ میری بھی ہو جائیں گی. تو لیکن یہ ہے کہ جب بچے اسکول جا رہے تھے نا تو پھر تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. لیکن کہتے ہیں جب آپ پہ کوئی وقت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے ہی دیتا ہے. یہ دیکھیں جی ہم یہ گرمی کا ایک آسان حل نکالتے ہیں. ہم یہ پورے کمرے میں نا میں پانی کی مطلب کہ نا پانی چھڑکا دیتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمرے کا جو فرش ہے نا وہ کچھ اس کا جو ہے نا ٹیمپریچر صحیح ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ آگ نہیں برساتا. تو اس لیے کہتے ہیں مشکلات سے پریشان ہونے کے بجائے اس کا حل ڈھونڈ لیا کریں کہ اس کا کیا ایسا حل ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے بچ بھی سکیں اور اپنا وقت بھی ہنسی خوشی گزار سکیں. تو اب یہ دیکھ لیں یہ فرش نا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ. تو ایک دفعہ میرا بھانجا ہے، اس نے کہا خالہ یہاں تو اتنی گرمی ہے کہ آپ نا یہاں پہ روٹیاں بنا لیں. تو یعنی اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اوپر کے پورشن میں گرمی ہوتی ہے. تو میں یہ کرتی ہوں میں اس طرح سے جو ہے نا بوتل سے پانی جو ہے نا وہ اس طرح چھڑکا دیتی ہوں
تو کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بیٹر ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے نا میں یہ بات کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا، اور جس کو اس کی ضرورت ہو ان لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کیے گا۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔